اسلامی کیلنڈر میں کچھ دن ایسے ہیں جن کی اہمیت اور فضیلت عام دنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آج ہم ذوالحجہ کے انہی خاص اور مقدس ایام کی گہرائی میں جائیں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ دن اتنے اہم کیوں ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ پورے سال کے وہ کون سے دن ہیں جو نیک اعمال کے لیے واقعی سب سے زیادہ قیمتی ہیں، تو جواب کیا ہوگا؟ یہ سوال فوراً ایک تجسس پیدا کرتا ہے نا؟ آج ہم بالکل ٹھوس اور مستند حوالوں سے اسی سوال کا حتمی جواب تلاش کریں گے۔ پہلا حصہ، الہی قسم۔ سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ قرآن مجید میں ان خاص دنوں کی باقاعدہ قسم کیوں کھائی گئی ہے۔ سورت الفجر کی ابتدائی آیات کچھ یوں ہیں: قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا خود ان ایام کی قسم کھانا اس بات کی سب سے بڑی اور حتمی دلیل ہے کہ یہ دن روحانی اعتبار سے ایک بالکل ہی غیر معمولی مقام رکھتے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ علماء نے ان الفاظ کی کیا تفسیر بیان کی ہے۔ اچھا، الفجر کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یا تو عید کی فجر ہے یا پھر یکم ذوالحجہ کی فجر۔ 10 راتوں سے مراد تو بالکل واضح طور پر ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہی ہیں، اور ہاں، جفت اور طاق کے حوالے سے مختلف آراء ملتی ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ 11ویں، 12ویں اور 13ویں دن ہیں، جنہیں ہم حج کے دن بھی کہتے ہیں، اور بعض کے مطابق اس سے مراد 9 اور 10 ذوالحجہ ہیں۔ خیر، سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کسی ایک خاص تفسیر پر بحث کیے بغیر یہ تمام آراء مجموعی طور پر ذوالحجہ کے ان مقدس دنوں اور حج کے ایام کی بے پناہ فضیلت کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہیں۔ دوسرا حصہ، احادیث کی روشنی میں۔ قرآنی احکامات کے بعد اب ہم ایک ایسی مشہور حدیث کی طرف پڑھتے ہیں جو ان دنوں کی اہمیت کو مزید نکھار دیتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نہایت ہی شاندار حدیث مروی ہے۔ فرمایا گیا، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک اعمال اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ ذرا اس لفظ محبوب پر غور کریں، اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان مخصوص دنوں کی روحانی قدر و قیمت سال کے باقی تمام دنوں سے بے مثال حد تک زیادہ ہے۔ سچ میں، یہ وہ ایام ہیں جب ایک چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ جب یہ بات بتائی گئی تو ایک صحابی نے بے ساختہ شدید حیرت سے پوچھا، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ؟ اب یہ سوال بذات خود ایک بہت بڑا تجسس پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جہاد کو اسلام میں ایک انتہائی اعلیٰ اور مشکل ترین عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس موازنے کی شدت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ 10 دن کس قدر عظیم فضیلت والے ہیں کہ خود صحابہ کرام بھی اس بات پر حیران رہ گئے۔ اور اس کا حیرت انگیز جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ جی ہاں، ان دنوں میں کیے گئے عام نیک اعمال کا موازنہ دیگر ایام میں اللہ کے راستے میں کیے گئے جہاد سے کیا گیا ہے، اور یہ اعمال باقی دنوں کے جہاد سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہ کتنی شاندار بشارت ہے کہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، صدقہ و خیرات اور عام عبادات بھی ان ایام میں اتنا بلند درجہ رکھتی ہیں کہ وہ عام دنوں کے جہاد پر بھی سبقت لے جاتی ہیں۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ البتہ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس اصول میں صرف ایک، جی ہاں، صرف ایک استثناء موجود ہے۔ وہ واحد شخص جس کا عمل ان دنوں کی نیکیوں سے افضل ہو سکتا ہے، وہ مجاہد ہے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر واپس نہیں لوٹا، یعنی اسے شہادت نصیب ہو گئی۔ ماخذ میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ شہید کا یہ مرتبہ رمضان میں کیے گئے اعمال سے بھی افضل ہے، لیکن اگر شہادت نصیب نہیں ہوئی تو ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اس جہاد سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ واحد استثناء حقیقت میں ان ایام کی اہمیت کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ تیسرا حصہ، عملی اقدامات۔ ان تمام مضبوط دلائل کے بعد اب ہم ان مخصوص اور بالکل آسان کاموں کی بات کریں گے جنہیں اپنا کر اس شاندار روحانی موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی واضح اور سیدھا سا روڈ میپ موجود ہے۔ سب سے زیادہ تاکید روزے رکھنے کی گئی ہے۔ پھر صبح و شام زبان پر لبیک اللہم لبیک کا ورد ہونا چاہیے تاکہ حجاج کرام کے ساتھ ایک گہری روحانی مشابہت پیدا ہو سکے۔ کلمہ طیبہ، جسے تہلیل بھی کہتے ہیں، اور تکبیرات کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے دعائیں مانگنا، اور ہاں، سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی شعوری کوشش کرنا۔ یہ وہ تمام اعمال ہیں جو انتہائی ہموار طریقے سے ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن سکتے ہیں۔
اب آخر میں یہ سب سے گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ہم روحانی مواقع کے اس بے مثال اور بالکل مختصر سے وقت کا استعمال کیسے کریں گے؟ یہ محض کچھ معلومات نہیں ہیں، بلکہ عمل کی ایک سیدھی اور واضح دعوت ہے۔ ان 10 دنوں کی بے پناہ اہمیت جاننے کے بعد اب یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ہم